30 اپریل 2014، سورہ المائدہ، آیت نمبر 27 تا 31۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ اور ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کوریدتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ مولانا ان آیتوں کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ آیتیں جو پڑھی گئی، اس میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں کئی حصے ایسے ہیں جن میں کوئی ابدی پیغام نہیں ہے، وہ زمانی اعتبار سے ہیں، یعنی ماضی کی تاریخ کی ایک داستان۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اور یہ آیت اس بات کا ایک ثبوت ہے۔ دیکھیے، آیت کا پہلا ٹکڑا یہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی حق کے ساتھ انہیں قصہ آدم کے بیٹوں کا بتاؤ۔ یہ حق کا لفظ یہاں پر جو ہے، جو بالحق کا جو لفظ ہے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اس میں ایک عمومی نصیحت ہے، یعنی اس میں ایک ایسی حقیقت حیات بتائی گئی ہے جس میں سارے انسانوں کے لیے سبق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا کوئی بھی حصہ، چاہے بظاہر وہ زمانی، وقتی یا قدیم تاریخ سے متعلق نظر آتا ہو، اس میں ابدی سبق ہوگا۔ اب ان باتوں پر غور کیجیے۔ اب دیکھیے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کے بیٹے کو معلوم نہیں تھا کہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو کس طرح وہ ٹھکانے لگائے۔ تو کوے کے ذریعے اسے رہنمائی ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوے کے اندر بھی انسان کے لیے سبق ہے۔
یعنی اللہ نے رکھا ہے تب ہے. خالق نے کوے کے اندر سبق رکھا ہے تب انسان کو سبق مل رہا ہے. اگر اللہ نے نہ رکھا ہوتا تو سبق ملتا بھی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو مطلوب ہے کہ ہم ہر چیز سے ماڈesٹی کا سبق لیں. ماڈesٹی. چنانچہ وہ آدم کے بیٹا کہتا ہے کہ کیسے عجیب ہے کہ میں کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. تو اللہ نے اپنے نظام فطرت میں، یہ اتفاق کی بات نہیں ہے، یہ یعنی کریشن پلان آف گاڈ میں شامل ہے. یہ کریشن پلان آف گاڈ کا ایک حصہ ہے. اللہ نے تخلیق کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ہاں انسان کو چیزوں سے ماڈesٹی کا سبق ملتا رہے، عجز کا سبق ملتا رہے. یہ خود تخلیق میں یہ چیز شامل ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو سبق بھی نہیں ملتا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے. اور اس کا راز کیا بتایا؟ وَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. ندامت جو ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے. ندامت کے لفظی معنی تو ہیں ریگریٹ، ریگریٹ. لیکن ندامت جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر غور کیجیے. اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اندر انٹراسپیکشن ہو، آپ کے اندر یہ مادہ ہو کہ آپ اپنے اوپر نظرثانی کریں. یہاں تک کہ آپ اگر پائیں ایک اچھی چیز کوے میں تو اس کا اعتراف کریں. تو ندامت یہاں پر اس معنی میں ہے کہ آدمی کے اندر ریگریٹ ہونا چاہیے، انٹراسپیکشن ہونا چاہیے. اس کو اس کا شعور اتنا بڑھا ہوا ہونا چاہیے کہ اگر کوے میں بھی ایک نصیحت ہے تو اس کو پورے اعتراف کے ساتھ وہ قبول کرے. کیسی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے. تو اس واقعے میں ہمیں ایک کلو ملا سوچنے کے لیے. کلو ملا کہ تمہارے لیے تخلیقی جو پلان ہے اللہ کا، اس کے مطابق چیزوں میں سبق رکھا گیا ہے. ایک مثال ہے کوے کی، لیکن وہ اس کو جنرلائز کیجیے. ہر چیز میں سبق ہے. چونٹی رینگے تب بھی سبق ہے، چڑیا اڑے تب بھی سبق ہے، بارش برسے تب بھی سبق ہے. یعنی کوا جو یہاں پر ہے وہ ایک بطور ایک مثال کے ہے کہ پورے نیچر میں سبق ہے، یہ بتایا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا بالحق. اچھا، نیچر میں سبق کیوں ہے؟ اس کا بھی ایک راز ہے. دیکھیے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے آزادی کے ساتھ، یعنی فریڈم آف چوائس دیا گیا ہے انسان کو. اس بنا پر کیا ہوتا ہے، انسان اکثر مس یوز کرتا ہے اپنی فریڈم کو. مس یوز، تو مس یوز کرنے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے اور انسان کے لیے ایک صراط مستقیم مقرر کر دی. تو انسان کو چونکہ فریڈم ملی ہوئی ہے تو اس کو آزادی ہے کہ اپنی فریڈم کو مس یوز کرے. اس بنا پر وہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صراط مستقیم میں رائٹ پاتھ سے ہٹ جاتا ہے. اچھا، لیکن دوسرے مخلوقات کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کے سوا دیکھیے یہاں 3 قسم کی مخلوقات ہیں: میٹر، پلانٹ اور اینیمل. مٹیریل ورلڈ، پلانٹ ورلڈ اور اینیمل ورلڈ. انسان کے سوا یہ 3 اور مخلوقات ہیں. تینوں پورے طور پر اللہ کے قانون میں جکڑی ہوئی ہیں. میٹر مکمل طور پر نیچرل لاز پر چلتا ہے،
نیچر لاز جو ہیں اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتا میٹر. ایسے ہی دیکھیے پلانٹ ہے, پلانٹ میں بھی انہیرنٹ لاز ہیں. اس کے مطابق ایک سیڈ اگتا ہے, اخبار نکالتا ہے, تنا نکالتا ہے, شاخیں, پتے, پھل, پھول اور پھل, یہ سارا کا سارا انہیرنٹ لاز کے تحت ہوتا ہے. اس میں کبھی فرق نہیں ہو سکتا. مثلا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پیڑ بوئیں آم کا, اس میں نکلے ببول کے کاٹیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ پیڑ بوئیں سیب کا, اس میں نکلے کوئی ایسی چیز جو آپ نہ چاہتے ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہی چیز نکلے گی جو نیچر میں اس کے لیے رکھ دی ہے. یعنی پیڑ مکمل طور پر پریڈکٹیبل ہوتا ہے, پریڈکٹیبل. گیہوں بوئے تو گیہوں نکلے گا, چاول بوئے, دھان بوئے تو دھان نکلے گا, آم بوئے تو آم نکلے گا, سیب بوئے تو سیب نکلے گا. یعنی پلانٹ ورلڈ جو ہے مکمل طور پر پریڈکٹیبل ہے, قابل پیشین گوئی ہے. یہاں تک کہ فرض کی ایک 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 درخت ہے, آم کا درخت ہے, سیب کا درخت ہے, اس میں پھل لگے ہوئے ہیں, آپ پتھر ماریے اس کو پھل توڑنے کے لیے, اوپر سے پھل ٹوٹ کر گرے گا اور کوئی احتجاج نہیں, کوئی شکایت نہیں. یعنی آپ پتھر ماریں گے تو وہ بھی پتھر نہیں مارے گا, آپ ماریں گے پتھر, وہ دے گا آپ کو پھل. یعنی جس کو کہتے ہیں جیسے کو تیسا, وہ پیڑ کا اصول نہیں ہے, یہ صفت ہے پیڑ کے اندر. تو یہ جو نیچر ہے, مٹیریل ورلڈ چلتا ہے ٹھیک ٹھیک لاز آف نیچر کے مطابق. پلانٹ ورلڈ جو ہے وہ چلتا ہے ٹھیک ٹھیک انہیرنٹ لا کے مطابق. اس طریقے سے جو اینیملس ہیں وہ بھی اپنے انسٹنکٹ پہ چلتے ہیں, پورے اپنے انسٹنکٹ سے وہ کنٹرول ہوتے ہیں. اس بنا پر ان کے یہاں صراط مستقیم سے ڈیویشن نہیں پایا جاتا. یعنی خالق نے جو رائٹ پاتھ مقرر کر دیا گیا ہے اسی پر چلتا ہے مٹیریل ورلڈ, اسی پر چلتا ہے پلانٹ ورلڈ, اسی پر چلتا ہے اینیمل ورلڈ. اس بنا پر ان کے یہاں کرپشن نہیں, فساد نہیں, ایول نہیں, جبکہ انسان کے یہ سب چیزیں ہیں. تو گویا کہ انسان کے لیے اگرچہ فریڈم آف چوائس دیا گیا, لیکن ایک ماڈل دے دیا گیا کہ اس طرح چلو. انسان کے باہر جو دوسری چیزیں ہیں, مٹیریل ورلڈ, پلانٹ ورلڈ, اینیمل ورلڈ, ان سب میں آپ کی نصیحت ہے. مثلاً مٹیریل ورلڈ جو ہے پورا کا پورا پریڈکٹیبل ہے. آپ لوہے کو گلائیں, لوہے سے کوئی چیز بنائیں تو وہ لوہا ہی رہے گا, وہ لکڑی نہیں بن جائے گا. آپ درخت لگائیں اور وہ پھل لٹکائیں تو آپ پتھر ماریں تو وہ پتھر ہی نہیں دے گا آپ کو پھل دے گا. ایسے اینیمل ہے, اینیمل بھی بالکل اپنی نیچر پہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ارے جنت کے بارے میں افیدتہم کافیدۃ الطیر, جنت والوں کے دل چڑیے کے مانند ہوں گے. چڑیے کے دل میں کسی کے خلاف کینہ نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, غصہ نہیں, اس سے خالی ہو. یعنی چڑیاں پورے معنوں میں پازیٹیوٹی پر قائم ہوتی ہے. یہ انسان کو سبق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا دنیا میں وہ ایسا ہے کہ ہر قدم پر انسان کے لیے سبق ملتا ہے. مثلاً دیکھیے, سب سے پہلے تو انسان کو عقل دی, سمجھ بوجھ دی. اپنی عقل کو وہ استعمال کر کے آدمی جان سکتا ہے کہ واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ. ایک تو یہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے پیغمبر بھیجے, پیغمبروں کے ذریعے کتاب بھیجی, وحی بھیجی, اس سے آدمی جان سکتا ہے کہ سچائی کیا ہے.
اسی کے ساتھ جو ہمارے آس پاس کی دنیا ہے ان سب کو ہمارے لیے اللہ نے رول ماڈل بنا دیا. رول ماڈل یعنی یہ پورا دنیا بتا رہی ہے ہم کو، مٹیریل ورلڈ بتا رہا ہے کہ تم ہماری طرح تم بھی پریڈکٹیبل کریکٹر پیدا کرو اپنے اندر، قابل پیشن گوئی کردار. پلانٹ ورلڈ بتا رہا ہے کہ دیکھو گرو کرو، دنیا میں جو تمہاری رزق ہے اس کو لے کر کے اپنی شخصیت کا ارتقا کرو، گرو کرو گرو کرو گرو. کیونکہ درخت جو ہے گرو کرتا ہے، زمین سے لیتا ہے غذا، فضا سے لیتا ہے غذا، سورج سے لیتا ہے غذا، اور گرو کرتا ہے گرو کرتا ہے گرو کرتا ہے. تو درخت بتا رہا ہے کہ اے انسان تو بھی ایسے ہی کر، تیرے چاروں طرف رزق ہے. رزق کا مطلب یہ ہے یعنی انٹلیکچوئل رزق، اسپریچول رزق، نصیحت اور لیسن کے معنی میں رزق. اس کو لو، لے کے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرو. حتیٰ کہ حیوان جو ہے وہ بھی سبق دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جنگلوں میں حیوانات رہتے ہیں بہت زیادہ. آج تک کبھی ان کے اندر فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی، اس طرح کی لڑائیاں نہیں ہوئی. پیسفل طریقے سے رہتے ہیں، سارے جانور پیسفل طریقے سے رہتے ہیں. کبھی ان میں آپس میں وار نہیں ہوتی، اسے انسان کرتا ہے. تو گویا کہ انیمل یہ کہہ رہے ہیں انسان سے کہ اے انسان تو بھی پیسفل طریقے سے رہ، لڑائی کا طریقہ چھوڑ، لڑائی کا طریقہ چھوڑ. تو جب میں اس آیت پر سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میں جو لفظ بالحق کا ہے وہ بہت اہم ہے. بالحق میں اشارہ موجود ہے کہ غراب کے اس واقعے میں، یعنی کرو کے اس واقعے میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. ایک حقیقت بتائی گئی ہے، ایک ٹروتھ بتایا گیا ہے، ایک لیسن بتایا گیا ہے. اس کو پکڑو اور پھر ایک اس کو جنرلائز کرو. جنرلائز کرو تو ساری کائنات تمہارے لیے لیسن اور نصیحت کا کارخانہ بن جائے گی. اور جڑ کیا ہے؟ ریپینٹنس، ندامت، سوچ، انٹراسپیکشن. ندامت کے معنی مت سمجھیے صرف شرمندگی. شرمندگی کب آتی ہے؟ جب آپ سوچتے ہیں، جب انٹراسپیکشن آپ کرتے ہیں. آپ ایک پتھر دوسرے پتھر پہ گر پڑے، وہ ٹوٹ جائے پتھر، تو اس کے اندر ندامت نہیں آئے گی. ایک پتھر دوسرے پتھر پہ گرے اور وہ پتھر ٹوٹ جائے، فرض کیجیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کے ندامت آ جائے کہ میں نے توڑا. کیونکہ ندامت ایک انسانی صفت ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، سوچ سے ہے. تو یہ جو ہے کہ پاس باب من النادمین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شعور جاگا، اس کا ذہنی فیکلٹی جاگ اٹھی، لگا سوچنے سوچنے سوچنے. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر واقعہ پر سوچو، چاہے وہ کوے کا واقعہ کیوں نہ ہو، کوے کا یا چونٹی کا واقعہ کیوں نہ ہو، اس پر سوچو. سوچ کر اس کے اندر سبق نکالو. یہ مطلب ہے ندامت کا. اور پھر اس میں یہ جو ہے کہ کوے میں سبق رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. کوا آپ جانتے ہیں کہ بہت معمولی چڑیا ہے. تو یہ گویا نیچر ہم کو سبق دے رہی ماڈesٹی کی. اے انسان تو کوے سے بھی کم جانتا ہے، چوٹی سے بھی کم جانتا ہے. تو بہت زبردست اس میں یہ سبق ہے کہ انسان کبھی بھی گھمنڈ مت کر، آرگوئنس میں مبتلا نہ ہو. ہمیشہ اپنے کو متواضع بنائے رکھ، ماڈسٹ بنائے رکھ. تو کیسا عجیب سبق ہے یہ، کیسا عجیب سبق ہے یہ. پھر اس میں یہ بھی سبق ہے کہ قتل کرنا
یعنی بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اچھا قتل کے بعد کیا ملا اس کو؟ کوئی فائدہ ملا؟ کوئی خوشی ملی؟ کچھ بھی نہیں ملا. افسوس، ندامت، یہ ملا. جس میں یہ بھی سبق ہے کہ کوئی اقدام جب کرو تو پہلے سوچو اس کے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. یعنی بھائی نے جب بھائی کو مارا تو پیشگی سوچتا اگر یہ کہ مارنے کے بعد کیا ہوگا. مارنے کے بعد مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا، مجھے پتہ چلے گا کہ میں تو کوے سے بھی کم جانتا ہوں. تو اگر اس رزلٹ کو سوچتا ہو تو قتل کا کام نہ کرتا ہو. تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا سبق ہے کہ اے انسان، کوئی جب اقدام تم کرو، قتل کا اقدام کرو، کسی کو گالی دو، کسی سے غصہ کرو، کسی کے خلاف انتقام کی کارروائی کرو، کسی کا مال چھینو، تو سوچ لو پہلے کہ رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا. یعنی رزلٹ اورینٹڈ تھنکنگ بھی اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر کیونکہ دیکھیے واقعہ بتاتا ہے کہ اگرچہ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہیں ملا نہیں اس کو. جس چیز کو وہ سمجھتا تھا اپنا نقصان، اس نقصان کی تلافی تو ہوئی نہیں، وہ تو اپنی جگہ باقی رہا. یہ بھائی کو مار کر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملا. تو اس میں آدمی کے لیے سبق ہے کہ ایسا کام تم کیوں کرو کہ اتنی بڑی، یعنی اتنا بڑا بھیانک واقعہ کرنے کے بعد بھی تو ملے کچھ نہیں. تو بھائی کو مار ڈالو اور ملے کچھ نہیں، بھائی کو مار ڈالو ملے کچھ نہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ مارنے کے بعد وہ بھائی جو تھا اس کی لاش کو کندھے پر رکھا اور دیوانگی کے ساتھ گھومتا تھے ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا. یعنی بھائی کی ڈیڈ باڈی کو کندھے پر رکھ کر کے دیوانہ وار گھومتا رہا ادھر ادھر. یعنی وہی نہیں ہوا تھا واقعہ جہاں اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، وہیں نہیں کوا آیا. کوا وہیں کا وہی فوراً یعنی اسی وقت دن اندر نہیں آ گیا. وہ اپنے بھائی کے لاش کو لیے پھرتا رہا غم میں اور افسوس میں، ہائے میں نے کیا کیا. پھر آخر میں کوا آیا. تو کتنا بڑا سبق ہے کہ کوئی اقدام کرو تو پہلے سوچو. اگر اقدام میں کوئی نتیجہ نہیں کرنے والا ہے تب تو کرو، نہیں تو اقدام ہی مت کرو، اقدام ہی مت کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا سبق ہے جو انسانی تاریخ کے آغاز میں دیا گیا تھا. انسانی تاریخ کے آغاز میں کہ تمہارا عمل جو ہے رزلٹ اورینٹڈ رہنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ افسوس، ناکامی میں اضافہ، شرمندگی. ظاہر ہے کہ وہ بھائی جو تھا جس نے مارا تھا یقیناً ساری عمر وہ شرمندہ ہی رہا ہوگا کہ ہائے میں نے کیا کیا، بھائی کو مار ڈالا، ملا کچھ بھی نہیں. آپ سوچئے وہ بھائی ساری عمر ہمیشہ رہا ہوگا شرمندگی میں، افسوس میں روتا رہا ہوگا. اب بتائیے کیا ملا اس کو؟ اپنی انرجی ضائع کی اس نے، اپنا وقت ضائع کیا اس نے. اب وہ سوچتا ہوگا یقیناً کہ میں اور بھائی دونوں طاقت تھے، میں اس کی طاقت تھا، وہ میری طاقت تھا، تو میں نے اس کو کھو دیا، اکیلا ہو گیا میں. کوئی کام کرنے کے لیے میرے پاس ایک ساتھی تھا، ایک ساتھی تھا جس پر میں ٹرسٹ کر سکتا تھا کیونکہ وہ سگا بھائی تھا. ظاہر ہے کہ آپ سگے بھائی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، سگا بھائی آپ کا بہت قابل اعتماد ساتھی ہوتا ہے.
تو یقیناً وہ ساری عمر سوچتا ہوگا کہ کیسا نادانی کا فعل میں نے کیا کہ خدا نے مجھے بھائی کے شکل میں ایک ساتھی دیا تھا، اس کو میں نے کھو دیا. اب میں پیدا نہیں کر سکتا اس کو. اگر میں چاہوں کہ اس کو زندہ کروں تو میں نہیں کر سکتا. تو شروع ہی میں یہ سبق دے دیا گیا انسان کو کہ ایسی غلطی مت کرو، اور ساتھ ساتھ یہ سبق دے دیا گیا کہ تمہارے آس پاس جو دنیا ہے وہ سب کے سب سبق سے بھری ہوئی ہے. چڑیا میں سبق، پیڑ میں سبق، ستارے اور سیارے میں سبق، چونٹی رہ گئے تو اس میں بھی سبق. صرف مطلب کیا ہے سوچنے کا. اگر آپ سوچیں گے تو سبق ہر چیز میں ہے، اور پھر آدمی صراط مستقیم سے ہٹنے سے بچ جائے گا. اور غور کی کتنی ساری باتیں اس آیت میں ہیں جو بہت بعید ماضی کا قصہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا؟ حضرت آدم کے یعنی غالباً ان کی زندگی میں ہوا. یعنی انسان اول ہی کی زندگی میں واقع ہو گیا، تاریخ کے آغاز میں. تو پوری تاریخ کے لیے ایک سبق اس میں دے دیا گیا، پوری تاریخ کے لیے. پوری تاریخ کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ ان سب سے بڑا جو کرائم ہوتا ہے، جرم، وہ قتل ہے. سارے قوانین، سارے اخلاقی تصورات، ہر جگہ یہ مانا گیا ہے کہ سب سے بڑا کرائم قتل ہے. وہ ہو گیا آغاز حیات میں، اور اس کے سارے نتائج سامنے آ گئے. اس طرح شروع ہی میں ایک ایگزامپل سیٹ ہو گیا. یہ ایگزامپل ایک ٹرینڈ سیٹر ایگزامپل. یہ جو ایگزامپل ہے کوے کا اور قابل حابیل کا، یہ گویا ایک ٹرینڈ سیٹر ایگزامپل کہ اس کو اگر آدمی فالو کرے تو کس طرح وہ غلطیوں سے بچ جائے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. ہم قرآن کے جو معنی ہیں اس کو دریافت کریں اور اس کو فالو کریں اپنی زندگی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.